میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور خاص طور سے وہ بچیاں جنہوں نے پورے سال بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے۔ یہ مشہور کتاب ہے بخاری شریف، اور اس کی یہ آخری حدیث ہے، آخری باب بھی ہے اور آخری حدیث بھی ہے، جو اس وقت مکمل آپ کے استاد محترم اس ادارے کے موقر استاد نے تلاوت کی ہے۔ ضروری باتیں تو اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں بچیوں سے عرض کر رہا ہوں، غالباً آ چکی ہوں گی۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے ختم بخاری کے اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکوں سے متعلق ہوں یا وہ بچیوں سے متعلق ہوں، اس میں ہم جیسے بات کرنے والے کو جو سب سے بڑی دقت اور پریشانی سامنے آتی، وہ دقت اور پریشانی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس طرح کے اجلاس میں دقت اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو بخاری کے پڑھنے والے طلبہ یا طالبات ہوتی ہیں، یا مجمع میں موجود اہل علم ہوتے ہیں، جیسے مجھے دکھ رہا ہے کہ شریف نگر اور غالباً آس پاس کے جید اور بہت ہی ماہر اعلیٰ درجے کے علماء یہاں پر جمع ہیں الحمدللہ اور اکٹھا۔ تو ایک طرف تو یہ طبقہ ہوتا ہے، یعنی پڑھنے والوں کا، چاہے وہ طلبہ ہوں یا طالبات، اور علماء کا طبقہ ہوتا ہے، اور ایک طرف طبقہ ہمارے عوام کا ہوتا ہے جو بڑی عقیدت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ، اور پتہ نہیں دل میں کیا کیا تمنائیں اور امیدیں امنگ لے کر ختم بخاری کے جلسے میں حاضر ہوتا ہے۔ اب دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ اگر طلبہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے یا طالبات کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے، تو سامنے کا جو عوام کا مجمع ہے، جو سامنے کا عوام کا مجمع ہوتا ہے، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کبھی بائیں طرف کو ہلتا ہے، کبھی داہنی طرف کو ہلتا ہے، اور جب اسے بیٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اٹھ کے چلا ہی جاتا ہے۔ اور اگر عوام کی رعایت کرنے، عام باتیں عرض کر دیں، تو جو طالبات ہیں جو اسی لیے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں معاملہ کمزور رہ جائے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ یہ ہے وہ دو چکی کے پارٹ جس کے بیچ میں ختم بخاری کے اوپر بولنے والا کوئی بھی انسان ہو، وہ پستہ، یہ وہ والا پستہ نہیں ہے جو بادام اور پستہ ہوتا ہے، ان دونوں چکی کے پارٹ کے درمیان میں وہ ہوتا ہے، اور بڑی عجیب و غریب اس کی حالت ہوتی ہے کہ اگر ان طلبہ یا طالبات اور علماء کا خیال کر لے
تو عوام محروم، اور اگر عوام کا خیال کرے تو بیچارے ہمارے طلباء اور طالبات، ان کا حق۔ اس لیے میں بہت غور و فکر کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، لیکن وہ ہوں گی ایسی کہ ہیں بخاری ہی سے متعلق، لیکن رعایت کرنے کی کوشش کروں گا عوام کے مجمع کی، یعنی کچھ باتیں وہ ہوں گی جو سبق والی ہوں گی، درس والی ہوں گی، اور کچھ باتیں وہ ہوں گی جو خطابت والی ہوں گی، یعنی عوامی اجلاس والی ہوں گی۔ تو بات کی ابتدا اور شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہر عام و خاص کی زبان پر ایک ہی نام ہے، وہ نام ہے بخاری شریف۔ اچھا، کوئی اور اگر بہت پڑھا لکھا ہو گیا تو وہ کہہ دیتا ہے صحیح بخاری، بس قصہ ختم، یا تو بخاری شریف۔ اور اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہے جس کو بہت زیادہ تعلق ہے تو وہ کہہ دے گا کیا؟ صحیح بخاری، حالانکہ یہ اس کتاب کا نام نہیں۔ خاص طور سے جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، اگر ان کے پاس میں رف کاغذ اور قلم ہے تو سنبھالیں، بخاری کا نام بخاری شریف نہیں، یہ تو آپ کا اور میرا دیا ہوا نام، یہ تو آپ کا اور میرا دیا ہوا نام ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کہیں بخاری شریف نہیں لکھا۔ پھر یہ ہے کہ جی پورے مجمع میں، عوام میں یہ مشہور کیوں ہے کہ بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کا نام بہت لمبا ہے۔ کتنا؟ بخاری کا نام بہت لمبا، اور اس لمبا ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا نام ہے کہ اکثر و بیشتر میں اپنے 30 سالہ تدریسی دور کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو بھی اس کا نام یاد نہیں۔ تو یہ جو ہے نام لمبا نام، اس لمبے نام کی وجہ سے اس کا نام عام طور سے لیا نہیں جاتا۔ کتنا نام ہے اس کا؟ بخاری شریف کا جو نام ہے اس کے اندر 5 کلمے، وہ 7 کلمے۔ بخاری کا جو نام ہے وہ 1 2 نہیں، 7 کلمات پر مشتمل ہے، 7 الفاظ پر۔ کیا نام ہے؟ میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، قلم اور کاغذ سنبھالیں، لکھیں۔ الصحیح، المسند، نہیں، الجامع، المسند، الصحیح، المختصر۔ میں پھر دوبارہ لوٹا کے کہوں، الجامع المسند الصحیح المختصر۔ یہ آدھا ہوا، ابھی آدھا باقی ہے۔ وہ کیا باقی ہے؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ ہے بخاری شریف کا پورا نام کہ یہاں سے لے کے وہاں تک، جس میں یہ 7 الفاظ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے نام میں لائے۔ اچھا، اور باتیں تو بعد میں ہو جائیں، یہ جو نام رکھا، اس نام کے جو نکات ہیں وہ سب تو میں نہیں عرض کر سکوں گا، میں اشارہ کروں۔ نام جو حضرت امام نے رکھا اس کا پہلا لفظ ہے الجامع۔ جامع کا کیا مطلب؟ جامع کا مطلب یہ ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میری کتاب ہے نا بخاری شریف 2 جلدوں میں،
جس کی آخری حدیث آج ہو رہی ہے، یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ہدایت کے لیے جو ضروری ہیں، دین کے جتنے بھی شعبے، ان تمام کے تمام شعبوں کو یہ کتاب حاوی اور جامع ہے۔ اور رہا یہ کہ بھائی وہ جامع کے اندر 8 ابواب ہوں گے، وہ تو بہت بعد میں چل کر یاروں کی قائم کردہ اصطلاح۔ جب حضرت بخاری علیہ الرحمہ یہ نام رکھ رہے ہیں، اس وقت ان کے سامنے مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا لفظ جو ہے یہاں پر وہ ہے الجامع کے ساتھ المسند۔ مسند کے کیا معنی؟ مسند کے معنی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جائیں گی وہ تمام کی تمام حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا سلسلہ پہنچے گا۔ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے سند۔ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے سند۔ تو اس کا سلسلہ جتنی بھی حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری سلسلہ، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث آ رہی ہے، اس میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی احمد سے، اور احمد نے سنی محمد ابن فضیل سے، اور محمد کہتے ہیں کہ میں نے سنی عمارہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو زرعہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیان کرنے کو کہا جاتا ہے سند۔ تو جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مسند ہیں، ان میں ہر حدیث کا سلسلہ موجود ہے، لیکن یہ لفظ مسند ہے میم کے ضمے کے ساتھ۔ عام طور سے پڑھنے والے بچیاں نوٹ کریں میری اس وقت، اسے مسند نہیں پڑھ سکتے میم کے فتح کے ساتھ۔ مسند تو بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، مسند تو بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جلسوں میں ماشاءاللہ ناظم اجلاس جو ہوتا ہے اور نقیب جلسہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں حضرت جو خلیفہ وہ مجاز ہیں، خلیفہ وہ مجاز ہیں۔ یہ لفظ مجاز یہاں نہیں ہے، یہ بضم المیم ہے، مجاز۔ اجازہ یجیزو باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ، اجازہ یجیزو مجاز، اجازت دیا ہوا، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو فلاں صاحب سے اجازت حاصل ہے۔ تو یہ لفظ مجاز ہے، اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے نقیب جلسہ، جلسے کے ناظم وہ تک کہتے ہیں کہ اب آ رہے ہیں خلیفہ وہ مجاز۔ تو مجاز تو بھائی حقیقت کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو دوسرا لفظ جو ہوا وہ ہوا المسند، اور تیسرا لفظ جو ہے نام میں وہ تیسرا لفظ ہے الصحیح۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر جتنی بھی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، ان میں سے کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ یہ تین تو وہ چیزیں تھی جن پہ زیادہ توجہ کی ضرورت عوام کو بھی نہیں تھی۔ اب جو چوتھا لفظ ہے وہ بچیے تو نوٹ کریں گی، عوام بھی اسے نوٹ کریں گے۔ چوتھا لفظ حضرت لائے المختصر۔ چوتھا لفظ حضرت کیا لائے؟ المختصر۔ کیا مطلب؟ مختصر وہ لفظ ہے جو ہم اپنے یہاں بھی اردو میں بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہے لمبا، مطول بولتے ہیں نا اردو میں۔ دیکھیے اب میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ اب تک تو تینوں باتیں وہ درسی انداز میں ہوئی، اب یہ عوام کے لیے بھی ہے، سب سنیں اسے۔ کیا
ایک بولتے ہیں مطول یعنی لمبا، اس کے مقابلے میں بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مختصر، یعنی اس راستے سے جائیں یہ کیا ہے؟ لمبا، اور اس راستے سے جائیں یہ کیا ہے؟ مختصر کا ترجمہ شارٹ کٹ، مختصر کا ترجمہ بس اسی نام میں حضرت الامام بخاری علیہ الرحمہ نے پوری حقیقت کو کھول دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کتاب کے اندر صحیح حدیثیں تو ہیں، لیکن تمام روئے زمین پر جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کتاب کے اندر، ارے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھے؟ اس کتاب کے اندر وہ ساری حدیثیں نہیں آئی، بلکہ یہ کتاب تو مختصر ہے، اور اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے نا۔ اگر بچی یہاں پر موجود ہے تو آپ کے استاد محترم نے بتایا ہوگا کہ حضرت الامام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی یہ کتاب جو لکھی ہے اس کو 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹا، نہیں منتخب کا لفظ میں اس لیے نہیں کیونکہ اب عوامی بولی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ درسی تھا، رب بدلہ کیا ہے؟ عوامی ہے نہیں، تو اس کو چھانٹا ہے، منتخب کیا کتنی حدیثوں سے۔ اب اگر 6 لاکھ ہوتی، یہ 7,000 کچھ حدیثیں ہیں، اگر 6 لاکھ حدیثیں ہوتی تو بتائیے بخاری کتنی جلدوں میں ہوتی بھائی؟ اب بھی ایسی دیکھیے کتنی موٹی، 2 جلدیں ہیں، ایک ہاتھ سے چھوٹا بچہ اسے اٹھا، کئی کلو وزن ہے ان دونوں کتابوں میں، تو یہ تو 7,000 کچھ ہیں۔ اگر 6 لاکھ حدیثیں جمع کر دیتے حضرت الامام بخاری تو کتنی جلدیں ہوتی، اس کی ایمانداری کی بات بتائیے۔ تو جتنی حضرت امام کے پاس صحیح حدیثیں تھیں ان کو بھی سب کو جمع نہیں کیا، بلکہ اس میں سے بھی چھانٹ لیا، کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں تمام صحیح حدیثیں، تمام کی تمام صحیح حدیثیں بخاری میں درج نہیں، بلکہ بخاری کے علاوہ بھی، نوٹ کریں، بخاری شریف کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں صحیح حدیثیں موجود۔ آج کچھ ہمارے دوست اور کچھ ہمارے احباب، اللہ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ صرف بخاری کے اندر صحیح حدیث اور بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب میں کوئی صحیح حدیث، یہ غلط ہے۔ خود امام بخاری نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ پہلے، جب بخاری کو لکھا تھا 1200 سال پہلے، اس وقت لفظ مختصر لا کر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا تمام صحیح حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں، بخاری کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن وہ نہیں ماننے کو تیار ہے۔ وہ صرف یہی ان کا ایک ہی بات کو پکڑے رہتے ہیں کہ بھائی بخاری میں ہے، بخاری میں دکھاؤ۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی نور اللہ مرقدہ بڑا اچھا شعر اس موقع کے لیے کہتے تھے، یاد رکھیں، بچیاں بھی نوٹ کر لیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، بخاروں کو آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ ایک بخار سے چلتا ہے انہیں بخار سے، بخاری نہیں۔ اور حضرت الامام کا ذرا آپ توجہ تو فرمائیں، جہاں کتاب شروع کی ہے تو کتاب شروع کی باب کیف کان بدء الوحی، ذرا نوٹ کریں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بھائی۔ یہ باب الوحی جو ہے یہ تو دیباچہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ ارے جیسے قرآن پاک کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم، اور الحمد شریف کیا ہے اس کا؟ یہ دیباچہ، خلاصہ، ایسا ہی ہے نا۔ ایسے ہی بخاری کے اندر کتاب الوحی تو ایک دیباچہ ہے۔ اصل بخاری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کتاب الایمان سے۔
اچھا پھر آخر میں آ جائے. آخر جو لائے ہیں حضرت الامام بخاری علیہ الرحمن، وہ کیا باب رکھا؟ باب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم. کیا مطلب؟ باب الایمان شروع میں لائے اور آخر میں باب الرد. باب الرد کا مطلب جو گمراہ فرقے ہیں ان کی تردید، ان کا تعاقب. اور شروع میں کیا لائے؟ باب الایمان، کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان لانا، صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جنت کا صحیح عقیدہ کیا، دوزخ کا صحیح عقیدہ، یہ ساری چیزیں امام بخاری نے کتاب الایمان شروع میں اور باب الرد آخر میں رکھ کر جو بخاری پڑھنے والے علماء ہیں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، نوٹ کریں ان سب کی یہ ذمہ داری رکھی ہے پہلے باب اور آخری باب کو لا کر کہ جو بخاری کا پڑھنے والا ہے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو صحیح عقیدہ بتائے. یہ باب الایمان سے اشارہ کیا کہ امت کو صحیح عقیدہ بتائے کہ نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، حدیث کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ایک صحیح عقیدہ امت کو بتائے اور آخر میں باب الرد رکھ کر علماء کی، بخاری پڑھنے والوں کی، امام بخاری علیہ الرحمن یہ بھی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں ان کا تعاقب کرنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے. ان کا تعاقب کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کو چاہیے کہ جو گمراہ فرقے ہیں امت کو بتائے کہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے. اسی لیے حضرت الامام نے پہلے نمبر پر جو باب رکھا وہ باب رکھا تھا باب الایمان، اور آخر میں جو باب رکھا وہ رکھا باب الرد. اب آ جائیے گا، یہ تو ہوئے چار وہ لفظ جو حضرت الامام کے کتاب کے نام میں ہیں. آگے اس کے بعد میں حضرت نے فرمایا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امور سے کیا مراد ہے؟ امور سے مراد قول رسول بھی ہے، اور امور سے مراد فعل رسول بھی ہے، اور امور سے مراد تقریر رسول بھی ہے، اور امور سے مراد اوصاف نبی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اقوال رسول اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. فعل نبی یہ بھی سب لوگ سمجھتے ہیں. اوصاف نبی کہ نبی کی زلفیں کیسی تھی، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کے کپڑے کیسے تھے، نبی کا کھانا کیسا تھا، نبی کا سونا کیسا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں آ گئی تھی؟ اوصاف نبی میں، ہے نا. تین الفاظ تو بہت آسان، لیکن ایک لفظ اس میں آیا تقریرات نبی. عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریرات جمع ہے تقریر کی، اور تقریر کے معنی ہے جمعے کے دن منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا. نہیں، تقریر کے معنی یہ نہیں ہے. تقریر کے معنی ہے نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے. نوٹ کریں ایک ایک لفظ میرا. یہ وہ بات ہے کہ جو صرف بچوں ہی کے لیے نہیں ہے میری، بلکہ یہ کس کے لیے بھی ہے؟ عوام کے لیے بھی ہے. تقریر کے معنی بتا رہا ہوں. تقریر، یہ امور کے اندر چار چیزیں آئیں نا. تقریر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور آپ خاموش رہے، آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی. سمجھ میں آئی بھائی یہ بات؟ آپ کے سامنے، کس کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ. کوئی کام کیا گیا، آپ خاموش رہے، اس پر منع نکیر نہیں کی. کیا مطلب؟ منع نہیں کیا. تو یہ بھی قانون بن جاتا ہے. جیسے قول نبی قانون، جیسے فعل نبی قانون.
جیسے نبی کا فرمان قانون نوٹ کریں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں، منع نہ کریں، یہ بھی قانون۔ یہ شان نوٹ کریں، جتنے ساتھی ہیں سب کے، یہ شان صرف نبی کی ہے۔ نبی کے علاوہ کتنا ہی بڑا مولوی، کتنا ہی بڑا مفتی، کتنا ہی بڑا محدث، کتنا ہی بڑا شیخ، کتنا ہی بڑا پیر، کتنا ہی بڑا ولی، کتنا ہی بڑا اللہ والا، کتنا ہی بڑا خانقاہ والا، کتنا ہی بڑا مسند والا، کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا اللہ والا، اس کا ثبوت، دلیل اور قانون۔ مثال، وضاحت، نہیں زیادہ نہیں، تھوڑی سی وضاحت۔ وضاحت کیا؟ بہت سارے لوگ، ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، بیماری یہ ہے کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ہم امام صاحب کے سامنے بھی اپنے کرتے تھے، وہ تو کبھی انہوں نے منع۔ ہمارے یہاں تو حضرت آتے تھے، ہم تو ان کے سامنے بھی یہ کام کرتے تھے، حضرت نے اس کام کو منع۔ بھائی سمجھے آپ، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ ہم تو فلاں جگہ گئے تھے، وہاں ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، کسے؟ فلاں جگہ۔ یاد رکھیے، کسی حضرت کی خاموشی کہ اس کے سامنے کیا گیا، یا کسی جگہ آپ گئے اور وہاں پر اس پر نکیل نہیں ہوئی، منع نہیں کیا، اس سے وہ قانون نہیں بنتا، وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ جائز وہ ہے جس کو شریعت نے جائز کہا ہو، اور جس کو شریعت نے ناجائز کہا، چاہے کتنا ہی بڑا حضرت اسے دیکھ کر خاموش رہے، وہ ناجائز جائز، وہ ناجائز کیا نہیں ہو سکتا؟ جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں، اور خود میں اس میں مبتلا۔ بہت سی مرتبہ کہیں کوئی بات کہہ دی، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو فلاں حضرت آتے تھے، ان کے سامنے یہ کام ہوتا تھا۔ اب بتائیے ان سے لڑیے گا؟ نہیں، دیکھیں بچوں کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا نا، یہاں خطاب کس سے رہے گا؟ عوام سے۔ اب ان سے لڑیے گا؟ اور ایک جگہ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ والا کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں، یہ صحیح، ہاں صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، ایک بہت بڑے مدرسے کا نام لیا کہ وہاں کے مفتی صاحب یہاں ہماری مسجد میں آتے تھے، کئی سال تک آئے وہ رمضان میں، بنگلور کی ایک مسجد کی بات ہے، کئی سال تک آئے، انہوں نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، صرف یہ نبی کی شان ہے کہ ان کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور وہ خاموش رہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے بھائی؟ دین، قانون بن جاتا ہے۔ اب مانا کیا بن جاتا ہے؟ وہ اس کو قانون، دین بن جاتا ہے، شریعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر رسول یا تقریر النبی۔ یہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف اگر آپ نے پڑھی ہوگی، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پہنچے ہیں ان بزرگ کے پاس، نہیں تو انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ میرے ساتھ تو رہنا ہے لیکن کچھ سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک کام کر لیا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، میرے مفسرین نے لکھا نابالغ بچہ تھا، اس کی گردن مروڑ دی، اس کی گردن مروڑ دی۔ قتلتا، قتلتا کا ترجمہ بخاری میں آپ پڑھا ہوگا، اس میں کیا لکھا؟ مروڑ دی۔ یہی ترجمہ ہے صحیح۔ آپ کہیں گے کیسے صحیح ہے؟ میں نے بخاری جلد ثانی حضرت شیخ عبدالحق نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے، اور میری بخاری کے اوپر حاشیہ موجود ہے میرے اپنے ہاتھ کا، اور جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے جو حضرت شیخ کی زبان سے نکلا، تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے مروڑ دی۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ مروڑ۔ تو مروڑ دی اس کی گردن۔ اچھا، یہ اردو کا لفظ ہے مروڑنا، سب جانتے ہیں مروڑنا کسے کہتے ہیں۔ اور وہ مر گیا، کیونکہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، گردن کو اگر اس طرح سے جھٹکا دے دو تو آدمی زیادہ دیر نہیں، چند ساعت میں ختم، مروڑ دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی ہیں اور وہ اپنی حیثیت جانتے ہیں، فوراً پکار اٹھے، اقتلت نفسا زکیہ، ہے نہیں قرآن پاک میں؟ آگے کیا ہے؟ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم کو قتل کر دیا، اور وہ بھی بغیر قصاص کے۔ صحیح ترجمہ مفتی صاحب یا نہیں؟ بتا دیجیے گا۔ بغیر نفس، بغیر قصاص کے، بغیر وجہ،
یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں بولے؟ چونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر میں خاموش رہا تو میرے سامنے جو کام ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ قانون۔ نبی کی یہ حیثیت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جب نبی کی یہ ذمہ داری، تو وارثین نبی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو وہ خاموش نہیں رہے، اپنی وسعت کے مطابق اس پر نکیر کریں گے۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کتنے الفاظ ہو گئے جی؟ 5۔ چھٹا لفظ دیکھیے، چھٹا ہے وہ سننی ہی، یہ سنت کی جمع۔ اس میں بھی ایک پیغام تھا لیکن اب وقت بہت ہو رہا ہے۔ چھٹا 7واں لفظ ہے وہ ایامی ہی، ایام یوم کی جمع۔ ہاں نہیں، وہ اور بھی سارے کام ہے نا مولانا کی طرف سے، وقت بھی ہے۔ وہ ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم کے معنی ہے بڑے بڑے واقعات، حادثہ فاجعہ، واقعہ عظیمہ، عظیم واقعہ، یعنی بخاری کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے، جیسے بدر کا واقعہ۔ تو یہ جو آیا نا، ارے غزوات آئے ہیں، یہ اسی وجہ سے آئے کیونکہ نام کے اندر ایک لفظ بڑھایا، وہ ایامی۔ اب آ جائیے، اب وہ بات ہے کہ جو عوام کے لیے، اب بھائی خواص کا بہت سارا کہہ دیا، اب ذرا کچھ عوام کے لیے 2-4 باتیں عرض کر۔ بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا، کتنے الفاظ ہوئے بھائی اس میں؟ 7 ہوئے نا؟ ارے سمجھے آپ لوگ کتنے؟ اب دیکھیے عوام والی بات، اب بچیاں جو ہیں وہ کاغذ قلم نہ رکھیں اپنے پاس، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم صبح کو بناتے ہیں اور شام کو مٹاتے ہیں۔ 7 الفاظ ہیں، کتنے؟ 7 الفاظ۔ ذرا نقطہ دیکھیں گے، نقطہ دیکھیں گے، یہ بتائیے کہ اسلام کی پوری اسلام کی جڑ کیا ہے؟ یہی کہیں گے نا، لا الہ محمد، یہی جڑ ہے نا۔ ارے پورے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے بھائی؟ لا الہ محمد۔ کتنے الفاظ ہیں اس کے اندر؟ خیر آپ کو گننے میں دیر لگے گی، میں گن کے بتاتا ہوں۔ 7، 2 ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھیے اور محمد الرسول اللہ پہلے میں گنے۔ لا ایک ہو گیا، الہ 2 ہو گئے، اللہ حرف استثناء کتنے ہو گئے؟ 3، اور اس کے بعد اللہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 4 ہی ہو گئے۔ اب 7 میں کتنی اور ضرورت رہ گئی؟ 3۔ محمد 1، رسول اور اللہ 3، 4 اور 3 کتنے ہو گئے جی؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا نام 7 الفاظ پر رکھا کہ کلمہ طیبہ کے اندر بھی کتنے الفاظ ہیں؟ 7۔ کلمہ طیبہ کے اندر بھی کتنے الفاظ ہیں؟ 7 الفاظ۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ توجہ آپ کی ہے توجہ؟ ذرا نقطہ سماعت فرمائے۔ نقطہ یہ کوئی بہت بڑا نقطہ نہیں کہ آپ حضرات ایسے، وہ جو پہلے میں بتا رہا تھا وہ اہم تھا، لیکن اس میں اتنی غور سے لوگ نہیں دیں۔ یہ تو وہ ہے کہ بس وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم کی حدیث، دارالحدیث میں ترمذی شریف کا درس دے رہے تھے۔ کچھ باہر کے مہمان آئے، وہ کہنے لگے حضرت کمال کے نکات بیان کیے آپ نے۔ حضرت نے کہا کہ وہ نکات ہیں کہ جو صبح کو گھنٹہ جب شروع ہوتا ہے ہم بناتے ہیں، اور شام کو جب مدرسے کا وقت ختم ہوتا ہے تو مٹاتے ہیں۔ تو یہ اتنی عام نہیں، وہ باتیں عام تھی۔ خیر اسے بھی سنیے گا آپ۔ بخاری کے نام میں 7، اور کلمہ طیبہ میں بھی کتنے الفاظ بھائی؟ 7 ہی کیوں رکھے امام بخاری نے؟ 6 نہیں رکھ سکتے تھے، 8 نہیں رکھ سکتے تھے، نہیں 7 رکھے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے، امت کو اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے تو اس کتاب پر عمل کر لو، کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل ہوگا۔ اور کلمہ طیبہ کا کیا اثر ہے؟ اس کا اثر بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، ایک جگہ تو حدیث میں آیا دخل الجنہ، وہ جنت میں ہو جائے گا، ماضی کا صیغہ ہے یار مفتی صاحب، ہاں جنت میں گیا، یہی تو ہے عام بات۔
ماضی کا صیغہ ہے. اب یوں مت کہنا کہ مختصر میں ہے نا. حضرت مولانا انور صاحب میرے مربی شیخ اور میرے مدرسے کے دور سے اس وقت تک میری اصلاح کرنے والے موجود ہیں کہ وہاں لکھا ہے, وہ مختصر نے لکھا ہے. آج بخاری کا مسئلہ ہے نا. دخل الجنہ, یہ آیا کہ جو کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ کہاں جائے گا جی؟ ہو گیا. اور ماضی اس لیے لائے ہیں کہ ماضی کے اندر یقین ہوتا ہے. جناب مضارع میں یقین نہیں ہو سکتا. مضارع میں کیا نہیں ہو سکتا؟ اور ایک لفظ یعنی ایک روایت میں تو الفاظ یہ ہیں, اور ایک دوسری روایت وہ بھی مشکات کے اندر ہے, بچوں نے پچھلے سال پڑھی ہوگی, اس میں ہے حرم اللہ, اللہ تبارک و تعالی جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. کلمہ طیبہ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ جہنم اس کے اوپر حرام اور جنت واجب؟ صحیح قول کے مطابق جنت جہنم کے کتنے طبقے ہیں؟ 7. جہنم کے کتنے طبقے؟ 7. اور جنت کے بھی صحیح قول کے مطابق جو دروازے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 7. اور کلمہ طیبہ کے جو الفاظ ہیں, کلمات ہیں اس کے, وہ بھی کتنے ہیں؟ 7. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان 7 کلمات کو اخلاص سے کہے گا تو ہر ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کے ایک طبقے کو اس کے اوپر حرام کرتا ہے, اور ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولتے چلے جائیں. جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولتے چلے جائیں گے. اس لیے کلمے میں دیکھیے کہ 7 الفاظ, اور بخاری کے نام میں بھی, کتاب کے نام میں بھی. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں اگر غور کرو تو زمینوں میں بھی کتنی زمینیں ہیں جی؟ اور آسمان دیکھو تو آسمان بھی کتنے ہیں؟ 7. اور کہاں تک بتاؤں 7؟ اگر آپ غور کریں تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوراخ رکھے ہیں, کبھی غور کیجئے گا, وہ بھی کتنے رکھے ہیں؟ 7. یہ 7 کا عدد بڑا اہم عدد ہے. یہ 7 کا عدد کیا ہے؟ بہت اہم عدد ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت الامام نے اپنے وقت میں جب بخاری لکھی اور اس کا نام رکھنے کا نمبر آیا تو لفظ کتنے لائے؟ 7 ہیں, کہ بس یہ 7 ہیں, اور جو اس پر عمل کر لے وہ خدا کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. نہیں سبحان اللہ نہیں, یہ تو وہی والی بات ہے کہ صبح بنے گی شام ٹوٹے نہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے اللہ اللہ اللہ. اب ایک چیز کے اوپر اور ذرا تھا, وہ بچیوں کے لیے ہے. ٹائم کتنا ہو؟ بہت ٹائم ہو گیا. بس ایک بات کی طرف اشارہ کروں. بات یہ ہے کہ حضرت نے یہ بات باندھا, باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ کا فرمان ہے, قرآن میں ہے. کیا ترجمہ اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم قائم کریں گے قیامت کے دن بہت سی ترازو. اب یہاں یہ بحث مت کریے گا کہ ایک ترازو ہوگی یا بہت ساری. ارے جب قرآن جمع لا رہا ہے تو خامخواہ تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ مان لو. ارے مان لیجئے, کچھ تو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. بچیوں سے کہہ رہا ہوں اپنی کہ نہیں فلاں نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اللہ نے یہ لکھا. اللہ کے لکھے کو دیکھو. یہی تو کہیں گے قسطلانی نے یہ لکھا ہے, وہ تو قسطلانی نے لکھا ہے. اللہ نے کیا لکھا؟ نزع الموازین. موازین میزان کی جمع بہت سی ترازو. ابھی ایک بحث سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی اعمال تو ہوئے اور ختم, پھر ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اب اس میں آ گئے سامنے, کوئی کہتا ہے کہ وزن ایسے ہوگا, کوئی کہتا ہے وزن ایسے ہوگا, کوئی کہتا ہے کہ جو اس کے لکھے ہوئے اعمال نامے میں ان کا وزن ہوگا. کوئی مثال دیتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بخار ناپنے کا آلہ بنا لیا, فلاں نے فلاں ناپنے کا آلہ بنا لیا, ہوا کو ناپنے کا آلہ. لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا نکات بیان کر دیا. کچھ بھی نہیں بیان کیا.
جب قرآن سے ہٹ گیا تو کہے کا نقطہ رہ گیا؟ چاروں طرف تو گھوما، اس اللہ کی کتاب میں غور کرو. بچیوں سے کہہ رہا ہوں دیکھو، نزعو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور متکلم اس کے اللہ. کون ہے متکلم؟ اللہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ترازو قائم کریں گے. کہیں کے لیے اعمال کو تولنے کے لیے. اچھا تولا نہیں جا سکتا، تولنا محال ہے. کس کے اعتبار سے؟ بندوں کے اعتبار سے. ارے جب بندے تولے جب ہے نا سوال، تولنے والا تو کون ہے یہاں؟ اللہ. جب اللہ تولنے والا ہے تو اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی محال نہیں. وہ تو اللہ ایسا ہے کہ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے بچے کو پیدا کر دے. نہیں، وہ اللہ ایسا ہے، ایسے اللہ ہے کہ ماں ہے نہ باپ اور حضرت آدم کو بنا کر کھڑا کر دے. تو جو اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے انسان کو پیدا کرے، جو اللہ ایسا ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا کے کھڑا کر دے، ایمانداری کی بات بتاؤ، وہ اللہ جب تولنے پر اعمال کے آئے تو اس میں شک و شبہ کیا ہے؟ دماغ خراب کر کے رکھ دیا. شرح حدیث کو تو مزہ آیا، 20 صفحے رنگ دیے مولانا. پڑھتے پڑھتے دماغ کے پرزے گرم ہو جاتے ہیں. سب جگہ دیکھا، اس کو اللہ کی اس کتاب کو نہیں دیکھا. دیکھیں قرآن میں لگ جائے وَنَضَعُ متکلم کا صیغہ، ہم تو لیں گے پر مسئلہ ہی ختم. بھائی مسئلہ کب تھا؟ جب یہ تولتا وہ تولتا تو مسئلہ تھا. اللہ کہہ رہے کون تولے گا؟ ہم تولیں گے، مسئلہ ختم. کون تولے گا؟ جس کے لیے کوئی مشکل، جس کے لیے کوئی ناممکن. ہائے لیکن ایک بات ہے، اس سے جو اشارہ ہوا بچے بھی نوٹ کریں، عوام بھی نوٹ کریں. وہ بات کہہ رہا ہوں جو سب کے لیے کہ یہ جو کل قیامت کا دن آئے گا نا، وہاں اعمال کو گنا نہیں جائے گا. جیسے ہم گن رہے ہیں نا تسبیح پر، تسبیح پڑھنے کی نہیں ممانعت کر رہا ہوں، گن رہے ہیں 100 مرتبہ 200، وہاں گنا نہیں جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ اور تول میں جو وزن پیدا ہوگا وہ کس سے پیدا ہوگا؟ نہیں، یہ بھی امام بخاری نے حل کیا، آج اپنی طرف سے نہیں، امام بخاری کی طرف سے ہر بات. دیکھیے بالکل شروع میں بابو کیف کان بد الوحی آیا، اور اس کے بعد حضرت الامام کی جو حدیث لائے ہیں اپنی سند کے ساتھ، پہلی حدیث لائے انما الاعمال. سارے لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس کا جوڑ کیا ہے بد الوحی سے اس کا. ارے جوڑ بہت بڑھیا ہے. امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال تلیں گے، نمازیں تلیں گی، روزے تلیں گے. عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، سب نوٹ کریں، ہے نا. قرآن کی تلاوت تلے گی، ذکر الہی تلے گا. اور پہلے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس میں اخلاص کی نام ہے کہ اگر تم وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو اعمال میں وزن اخلاص سے. آ گیا جوڑ. کام ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کتاب سے کتاب. میرا تو کوئی پہلے ہی سے ایک مزاج رہا کہ حل کتاب کو کیا جائے تو کتاب سے کتاب کو حل کیا جائے. مثلا قرآن کو حل کرنا ہے تو حدیث سے حل کیا جائے. تو کتاب کو کس سے حل کیا جائے؟ کتاب. تو دیکھیے ابتدا میں اخلاص اور یہاں یہ لے آئے. اس کے بعد میں حضرت الامام نے ایک لغت کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ قسطاس کے معنی عدل کے ہیں. یہ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ قسطاس. اور کہاں ہے یہ عدل کے معنی؟ رومی زبان کا لفظ ہے. پھر کہا قسط یہ مصدر ہے، مقسط کا نہیں. مصدر مقسط کا علماء یہاں بیٹھے بچیاں ہماری جانتی ہیں، یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے المقسط. اقسط یقسط اقساط باب افعال سے ہے. مصدر اس کا قسط نہیں ہے بلکہ اس کا مصدر اقساط الف کے ساتھ. پھر یہ کیوں کہا کہ مصدر المقسط، قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے؟ یہ بتایا یہ ہے کہ اصل تو مصدر اقساط ہے لیکن وہ نکل کر کس سے آیا ہے؟ قسط سے. اور جب قاف کے کسرے کے ساتھ قسط ہوگا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ انصاف کرنا، وہو العادل. اب ایک اور معنی بھی آتے ہیں. کیا؟ قرآن پاک میں آیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، یا اس کا مفرد ہے قاسط. قاسط فَهُوَ الْجَائِرُ، ظالم کو کہتے ہیں. یعنی لازم میں اگر آئے گا، وہ تو متعدی کی بات تھی مقسط، اور لازم بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں نوٹ کر لیں. لازم میں جب آئے گا قسط یقسط،
باب ضربہ سے. اب اس کا مصدر بن جائے گا قسطن، تو اس کے معنی ہو جائیں گے ظلم کرنا. اب اس کے معنی ہوں گے فہول جائز. وبہ قال حدثنا. اب پوری سند کے ساتھ میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 کلمے ہیں، بس 2 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اور جب اللہ کو محبوب ہیں تو اشکال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی بڑے مشکل ہوں گے، یاد نہیں ہو سکتے، تو دفع دخل مقدر کر دیا. کیا کہہ دیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان ہے. اچھا، جب زبان پر آسان ہے تو پھر ایک اشکال یہاں پر پیدا ہو سکتا تھا. وہ اشکال یہ ہے کہ پھر ان قیامت کے دن جو وزن ہوگا اس میں کوئی ان کے اندر وزن نہیں، تو اس کا بھی دور کیا. دفع دخل مقدر یہاں بھی کیا. کیا؟ ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان عمل جو کل قیامت کا تعرض ہوگا اس میں وزن بہت بھاری ہوگا. وہ کون کون سے 2 کلمے سب پڑھیں گے جتنے ساتھی یہاں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخری حدیث بھی ہوئی اور آخری باب بھی ہوا. اب امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک نقطے کی طرف اشارہ سنتے چلیے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے. جیسے بخاری شروع ہوئی تو کیا ہوئی ہے؟ ختم. ایسے ہی ایک دن آپ کو اور مجھے بھی کیا ہونا ہے؟ ارے آپ کو اور مجھے بھی کیا ہونا ہے؟ ختم. اسی ختم کا نام اگر فرد کا ختم ہے تو اسے کہتے ہیں موت، اور کائنات کا ختم ہے تو اسے کہتے ہیں قیامت. اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت. تو جب ختم ہو گیا تو اب کہنے لگے. دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، سب خوش ہو رہے ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں. یہ کیوں؟ کہ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اب آپ کا کام مکمل، تو جانے کا نمبر. تو اب کیا حکم دیا گیا؟ جب آخر آ گئے نا، آخر، تو اب کیا حکم دیا گیا؟ وہاں تو یہ دیا گیا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور یہاں کیا دیا گیا؟ یہاں یہ دیا گیا افواجا فسبح. نوٹ کریے، فسبح سے کیا نکلا؟ سبحان. اور بحمدہ سے کیا نکلا؟ بحمدہ. فسبح بحمدہ. 2 چیزیں آ گئی نا، کہ جب آخر آ گیا تو تسبیح کے اندر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے. کس کے ذکر میں؟ اب نقطہ سنیے، امام بخاری بھی آخر میں لا رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. کہاں سے لے رہے ہیں؟ فسبح بحمد ربک. کہ جب آخر آ جائے تو کہاں مشغول ہو جائے آدمی؟ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں، بس اس میں مشغول ہو جائے. اب کسی کا یہ پتہ نہیں بھائی کب تک زندہ رہنا ہے، تو آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے. چلتے چلتے 3 نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ عبادت کریں، یہ بچیوں کے لیے، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں، جیسے کہ امام بخاری نے اشارہ کر دیا. دوسری کیا ہے بھائی؟ دوسرا یہ ہے کہ خدمت کریں. کیا کریں؟ خدمت کریں. خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے، اور خدمت سب کی کریں. خدمت کریں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. اور تیسری چیز یہ ہے، میں اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنت کی اتباع، سنت کی اتباع کریں. میرے استاد محترم تھے، ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، نقل کر دوں چلتے چلتے اسے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہو انہیں یاد رکھنا چاہو گے یاد نہیں رہیں گے. اگر یاد رکھنا ہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. جس پر انسان عمل کرتا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ اور اس کی دلیل میں جیتا جاگتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے ایک دعا سکھائی گئی، التحیات للہ والصلوات. آج تک یہی یاد ہے. نفل پڑھوں جب، فرض پڑھوں جب، سنتیں پڑھوں جب، کیا پڑھتا ہوں. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آئیں، وہ یاد نہیں ہے. کیوں نہیں یاد ہے؟ پڑھاتا ہر سال ہوں. وجہ یہ کہ وہ عمل میں نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں یاد رہے، اس پر عمل شروع کر دو. العلم الصید
والکتابۃ قید، تو ایک تو کتابت ہے قلم سے اور ایک کتابت ہے عمل سے. ایک کتابت کس سے ہے؟ عمل سے. تو تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اتباع سنت. اور بھائی مطالعے کی عادت رکھیں، مطالعے کی عادت رکھیں، اور اپنی زندگی میں اپنی بچیوں سے یہ کہہ کر جاتا ہوں ایسے گزاریں کہ ایک مثال بنے. آس پڑوس والے آپ جہاں بھی جائیں وہ سب اس بات کی مثال دیں کہ بھائی اگر ہمیں اچھی بچی چاہیے تو پھر اس طرح کی ہونی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے جلد اول جو بخاری کی پڑھی ہے وہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرکزہ سے، اور یہ جو جلد ثانی ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی آخری، یہ میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق الاعظمی نور اللہ مرکزہ سے. اور ان دونوں نے جو بخاری پڑھی وہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ، اور باقی آپ کو استاد محترم نے باقی ساری سند بتا دی.